شیمر ذی الجوشن۔ شیمر کو ذی الجوشن کہا جاتا ہے کیونکہ عربوں میں وہ پہلا شخص تھا جس نے زرہ پہنی تھی، جو اس کو ایران کے بادشاہ نے دی۔ شروع میں شیمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں میں سے تھا، لیکن بعد میں پھر وہ ان کے خلاف ہو گیا۔ شیمر کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ وہ تابعین میں سے تھا، اور شیمر ہی وہ شخص تھا جس نے 51 ہجری میں صحابی رسول حجر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹی گواہی باندھ کر انہیں گرفتار کروایا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفے بھیجا، جب مسلم بن عقیل کوفے آ گئے تو اس وقت کے گورنر عبداللہ ابن زیاد نے اس وقت کے شیمر کو، جو اس وقت سپاہی تھا، کمانڈر مقرر کر دیا، اور شیمر کے کاندھوں پر اس نے یہ ذمہ داری ڈالی کہ مسلم بن عقیل کے جتنے بھی حامی ہیں انہیں منتشر کر دیا جائے۔ اور پھر شیمر نے وہی کیا جس کے لیے ابن زیاد نے اسے کمانڈر بنایا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو خوفزدہ اور ہراساں کیا، ڈرایا، دھمکایا، اور شیمر ہی نے حضرت مسلم بن عقیل کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اور سن 61 ہجری میں نواسۂ رسول کربلا پہنچے تو اس وقت کی فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا۔ وہ امام حسین سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اس مسئلے کا پرامن حل چاہتا تھا، لیکن دوسری طرف ابن زیاد کے اکسانے پر شیمر نے اس کو راضی کر لیا کہ ہم امام حسین کو شہید کریں گے۔ پھر 9 محرم 61 ہجری کا دن آیا۔ شیمر 4000 فوج کے دستے کو لے کر عمر بن سعد کے پاس کربلا پہنچا۔ شیمر اپنے ساتھ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا ایک دھمکی آمیز خط بھی لایا جو اس نے عمر بن سعد کے حوالے کیا، اور پھر عمر بن سعد اس خط کے مطابق عمل کرتا رہا۔ اس خط میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ یا تو امام عالی مقام بیعت کریں گے یا پھر ان سے جنگ ہوگی، اور جنگ کے لیے شیمر کو سپاہیوں کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ اور شیمر سے متعلق ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ شیمر جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اسی قبیلے سے حضرت عباس علمدار کا تعلق تھا، یعنی شیمر حضرت ام المؤمنین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو حضرت عباس کی والدہ تھی۔ بعض روایات کے مطابق شیمر ام المؤمنین کا بھائی تھا اور حضرت عباس علمدار کا ماموں تھا، لہٰذا شیمر نے حضرت عباس کو ایک آفر دی کہ حضرت عباس اپنے تینوں بھائیوں سمیت کربلا کے میدان کو چھوڑ کر چلے جائیں، یعنی حضرت امام حسین کا ساتھ چھوڑ جائیں تو ابن زیاد انہیں پناہ دے گا۔ اور جب حضرت عباس علمدار نے اس امان نامے کو پکڑا تو اس کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اور شیمر سے کہنے لگے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں آل رسول کے ساتھ غداری کروں؟ میں اس امان نامے پر لعنت بھیجتا ہوں، اگر ہمت اور جرت ہے تو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ اور یہی شیمر تھا کہ جب امام حسین یوم عاشورہ کے دن اہل بیت سے متعلق احادیث بیان کر رہے تھے تو اسی شیمر نے ان کی بات کو ٹوکا اور کاٹا، جس کا منہ توڑ جواب حضرت حبیب بن مظاہر نے دیا۔ اور یہی وہ بدبخت شیمر تھا جس نے 9 محرم کی رات کو 200 سپاہیوں کے ساتھ خیموں پر حملہ کیا، اور پھر حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں مقابلے کے لیے آئے تو یہی وہ شیمر تھا جس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ یکبارگی حملہ کرو، کیونکہ ایک ایک کر کے ہم حضرت امام حسین کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو پوری فوج نے ایک ساتھ امام حسین پر حملہ کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ شیمر ہی تھا کہ جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کے جسم مبارک کو پامال کیا گیا۔ تمام شہادتوں کے بعد 11 محرم کو عمر بن سعد اور شیمر 72 شہدائے کربلا کے سروں کو لے کر کوفے پہنچے، جہاں ابن زیاد نے اس قافلے کو شیمر کے ساتھ اس کے ساتھیوں سمیت دربار یزید کے لیے شام روانہ کیا۔ اسیران کربلا کا یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، اور پھر یزید نے دوبارہ اسیران کربلا کو واپس مدینہ بھیج دیا۔ مدینہ واپس جانے پر شیمر ملعون کی تمام ذمہ داریاں ختم ہو چکی تھی اور وہ واپس کوفہ چلا آیا۔ سن 66 ہجری میں جب مختار ثقفی نے قیام کیا تو شیمر نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا، اور شیمر اس جنگ میں بری طرح ہار گیا۔ اور یہی وہ مختار ثقفی تھے جنہوں نے ارادہ کیا تھا کہ کربلا میں موجود تمام یزیدی کمانڈروں کو وہ چن چن کر موت کے گھاٹ اتاریں گے اور اہل بیت کا بدلہ لیں گے۔ جنگ میں شکست کے بعد شیمر کوفے سے فرار ہو گیا تو مختار ثقفی نے اپنا ایک دستہ ترتیب دیا اور شیمر کے پیچھے بھیجا، لیکن اس ملعون نے اس تمام دستے کو شہید کر دیا۔ اور جب یہ خبر مختار ثقفی تک پہنچی کہ ان کے دستے کو شہید کر دیا گیا تو مختار ثقفی نے خود عہد کر لیا کہ وہ خود اس کی تلاش میں نکلیں گے اور اسے ڈھونڈیں گے اور اسے گھیر کر ماریں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مختار ثقفی اس کی تلاش میں نکلے، شیمر کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور شیمر کو
کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد مختار ثقفی نے شمر کا گلا کاٹ دیا۔ پھر اس کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا اور اس کا منہ کالا کیا گیا، اور پھر پورے کوفے میں اس کا سر گھمایا گیا، اور اس کے جسم کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا، اور پھر کوفے کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا، اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھیج دیا گیا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ لعنت ہو شمر پر، لعنت ہو ابن زیاد پر۔